عامر صاحب جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ شکر ہم انگلینڈ آ گئے، ہم یورپ آ گئے، یا ہم نے وہاں ایڈمیشن لے لیا، ہمیں اسٹوڈنٹ شپ میں چلی. آج کیا بات، جب میں موو ہوا تھا نا وہاں 1980-81 میں، اس وقت بہت کم لوگوں کا رجحان تھا، اتنے وسائل بھی نہیں تھے باہر جانے کے، اور لوگوں کو اتنی پرابلمز بھی نہیں تھے، ایکچولی اویئرنیس بھی نہیں تھی. دونوں چیزیں تھیں. لوگوں کے چھوٹے چھوٹے روزگار تھے، اچھی مزدوری تھی، لوگ جی رہے تھے، چل رہے تھے سلسلہ. اتنے بار ریلیشن نہیں تھے کہ جو کسی کو وہ میگنیٹ کرتے، کھینچتے کہ آؤ تم بھی آؤ، یا کوئی دیکھا دیکھی جس کو ہم کہتے ہیں. تو میں ایکچولی گیا تھا وہاں، تھوڑی سی ایک میرا پلان تھا کہ میرے پاس زمین الحمدللہ نے دی تھی ہمیں وراثت میں، اس کو میں کچھ کروں. اس کے لیے میں کاشتکاری کر نہیں سکتا تھا، ٹھیکے پہ میں دے نہیں سکتا تھا، I was very young. تو پھر میں نے کہا اس کو میں پولٹری فارم بناتا ہوں. میرے انکل وہاں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے میرے والد صاحب کی ڈیتھ بھی انگلینڈ لیورپول میں ہوئی تھی. وہ گئے تھے تھوڑے عرصے کے لیے وہاں مشینری لینے کے لیے اپنی فیکٹری کی، تو ان کی ڈیتھ بھی وہاں ہوئی. تو پھر اسی سلسلے میں نے کہا کہ میں جاتا ہوں انگلینڈ، وہاں کچھ دیکھتا ہوں جا کے کیا کر سکتا ہوں. تو میرے ماموں ہیں وہاں، انہوں نے کہا بھی آپ ایسا کرو مانچسٹر یونیورسٹی میں ایگریکلچر میں آپ ایڈمیشن لو، باقی تو جتنے بھی ہوتے ہیں نا سارے کورسز، اس میں تمہارے پہ اتنی ایجوکیشن نہیں ہے کہ تم کوالیفائی کر سکو گے. کچھ زمیندارہ دیکھ لو جیسے ہمارے یہ گوروں کا ہوتا ہے. تو پھر میں نے پولٹری کا پک کیا تھا کہ پولٹری ایچ کیا سسٹم ہے. پھر میں نے وہاں تقریباً سال سوا سال میں وہاں پڑھا تھوڑا سا. تو پھر میں نے ڈیسائڈ کیا میں گو بیک. بزنس کون سا کیا؟ بزنس میں نے اس کے بعد کیا تھا ٹیکسٹائل کا. پڑھا آپ نے زراعت؟ پڑھا میں نے ایگریکلچر پولٹری. اور بزنس میں نے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پلان تھا نا جی. شروع سے یو ٹرن لینا ہی عادت ہے. یو ٹرن نہیں ہے، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ کچھ بندہ یو ٹرن لیتا ہے، کچھ میں واقعی اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑتا ہے، آپ کو گردن سے آپ آٹومیٹکلی سے موو کر دیتا. آپ کو انڈیکیشن ایسے مل جاتا. ہاں کو پلان تو اللہ نے رکھنا تھا نا آگے. یہ ٹیکسٹائل بزنس میں کیا اللہ کی مرضی سے. کیا لیں اسی اللہ کی مرضی سے میں جرمن میں ہوا شفٹ، وہیں میں نے شادی کی، وہیں میرے بچے ہوئے. تو بیس کیا تھا بزنس، مگر وہ آگے 4 انسان پیدا آنے تھے. مسز میری شی واز اے کرسچنس، شی واز 28 years old، شی واز جرمن کرسچنس، جس کو گوریاں ہم لوگ بولتے ہیں. ان کا مسلمان ہونا یہ اللہ کا پلان تھا نا. تو یہی وجوہات تھیں. میں اگر عامر صاحب اگر دیکھیں میں یہاں کامیاب ہو جاتا اپنی زمین گجرات میں سیچری میں، آج میں یہاں عجیب قسم کا بندہ ہوتا. میرے اندر جو اللہ نے مجھے چیزیں گفٹ کی تھی، جو کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ، وہ پھر باہر نہ آتی کبھی بھی، وہ آنا اسی طرح تھا. اللہ کا پلان، میری اسٹرگل. انگلینڈ میں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی تھی کہ اس کو بھی اسکپ کر دیا تھا؟ اسٹڈی ایکچولی یار میں سچ بولوں نا، میرا پڑھائی میں کبھی بھی رجحان نہیں رہا. نیور ایور ہوتا ہے. بہت قدرتی طور پہ نہیں تھا. بڑے بڑے ہمارے اسپورٹس کے پلیئرز ہیں جنہوں نے اپنی فیلڈ میں بڑا نام بنایا ہوا ہے، بٹ ان کا اسٹڈی کی طرف سے اتنا نہیں ہے. مطلب تو یہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اونلی ناٹ ان دی اسپورٹ. آپ پولیٹیکل سیاست میں دیکھ لیں، ہاں جی، ہاں جی، بڑے بڑے بزنس مین کو دیکھ لیں. جی جی جی. میں نے کہا کہ آپ بڑے بڑے اسکالر جو اپنے آپ کہتے ہیں میں نے پی ایچ ڈی کیا کر یونیورسٹی سے، جی جی وہ گاڈ گفٹڈ ہیں، ٹیلنٹ ہے ان کے اندر، بالکل اتنی ایجوکیشن نہیں ہے ان کے پاس. بالکل. بلیو می. تو آپ نے وہاں پہ اپنی اسٹڈی کو اسکپ کر کے دین یو ڈیسائیڈ ٹو اسٹارٹ یور اون بزنس ان ٹیکسٹائل انڈسٹری. تو یہ ایکسپیرینس کیا تھا؟ یہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا کہ مجھے ہمیشہ سنتا تھا میں کہ اللہ کے نبی نے بھی بڑا ٹیکسٹائل کا کام کیا ہوا ہے. بالکل صحیح. تو میں نا جتنا جیسا بھی تھا نا، مجھے ریلیجن سے شروع سے ماشاءاللہ بڑا لگاؤ ہے اللہ پاک کی مہربانی سے. الحمدللہ نماز میں ریگولر نہیں پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، مگر اور جو درویشی کام ہے کہہ لیں اس کو، جو اور طرح کہہ لیں، ایک وہ میرے اندر اللہ نے رکھے ہوئے. ٹیکسٹائل بزنس میں مجھے فرسٹ 2 years اچھا سپورٹ ہوا، میرا اچھا کام چلا، بوٹیکس وغیرہ بنائی. مڈل میں پھر فلاپ ہونا شروع ہو گیا. تو 1987-88 میری امی کی ڈیتھ ہو گئی 86 میں. تو اس کے بعد پھر اور میں ذرا اپسیٹ ہوا، بہت زیادہ اپسیٹ ہوا. تو پھر 1 سال 2 سال میں نے بزنس کا دھیان ہی نہیں دیا. صحیح. تو بس اس طرح پہ چلتا رہا، چھوٹا موٹا ہینڈ ٹو ماؤتھ جیسی لائف تھی انگلینڈ کی. بالکل صحیح. تو مگر سفید پوشی لائف تھی، ٹھیک تھی الحمدللہ. میں نے کبھی کسی سے مانگا نہیں، نہ میں نے میری فیملی میں نے کبھی سپورٹ لی کسی سے، نہ میرے کسی یار دوست نے میری کو سپورٹ کیا، اللہ تعالیٰ کیا تھا. تو پھر میں نے اس کو 87 میں پھر دوبارہ واپس ٹیکسٹائل میں لے آیا. 89 میں مجھے میرے دوست ہے یورپ میں، جرمنی میں، ادھر ادھر، انہوں نے کہا یار تو نہ اٹھا یہاں سے اپنا سامان تھوڑا سا لایا کر مانچسٹر سے، ادھر لا کے بیچ. یہ کمیونزم کنٹری ختم ہوئی ہے، کمیونزم بلاک
جو تھا ان کے اس یورپ میں وال گرنے کے بعد. جی جی. تو یہاں ان کی بڑی ابھی نا مارکیٹ شروع ہو گئی ہیں. تو ان لوگوں کو کمیونسٹ جو بلاک تھا نا اسپیشلی پولینڈ ہے ہنگری جو بھی تھا یہ جرمن ان کو صرف یہ تھا کہ آپ نے جو چیز خریدنی ہے پہننی ہے رکھنی ہے رہنا ہے انکلوڈ آپ کی ٹریولنگ جتنی بھی ہیں وہیکلز ہیں وہ ساری رشین میڈ ہونی چاہیے یا ایسٹرن یورپین کمیونزم ان کی کنٹری کی میڈ ہونی چاہیے. بالکل صحیح. تو وہ نا دوسری سائڈ کے اوپر جا کے ویسٹرن پہ پتا ہے آپ کو ان کا رہنا سہنا. تو جیسے یہ وال گری دوبارہ یہ نارمل ہوئے پھر انہیں دیکھا ان کو شوق ہوا تو پھر ہم لوگوں کو جس کو چانس ملا جو ملا اٹھا کے اس ملک میں چلا گیا. فار ایگزامپل اس وقت نئی سیٹلائٹ آئی تھی موبائل کا تو خیر واسطے کو نہیں تھا. جس سیٹلائٹ آنی شروع لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھا ریموٹ اٹھائی ڈشیں وہ چلے گئے ڈیکوڈر اٹھائے وہ چلے گئے لے کے اپنے کسی نے کتابیں پیسے اٹھائے کسی نے شوز اٹھائے کسی نے پھل اٹھائے یہاں تک کہ وہاں آپ فروٹ بھی نہیں خرید سکتے 2 کیلے کے علاوہ. اچھا. وہ بھی آتے تھے کبھی جہاں سے بھی آتے ہوں گے 1 یا 2 اس کے زیادہ فروٹ نہیں خرید سکتے زیادہ کلر نہیں خرید سکتے. آپ بلڈنگ کو کلر کرنے کے لیے سیمنٹ اگر آپ کو چاہیے 6 بوریاں 7 آپ نہیں خرید سکتے. کوئی کپڑا کوئی ایسا آپ برانڈیڈ تو خیر تھا ہی نہیں اس وقت ویسٹرن آپ استعمال نہیں کرتے. تو پھر جب یہ دیوار گر گئی آزاد ہو گئے تو پھر لوگوں نے چاہ سے سامان ہم لے کے گئے بزنس ڈورز اوپن ہو گئے. جی جی. اس کی وجہ سے پھر مجھے یاد ہے میں پھر جب شروع کیا میں نے دوست کے کہنے پہ جرمنی شفٹ ہو گئے. جی جی. تو